بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ غزوہ بدر۔ حصہ 3۔ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مشورہ دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز کلمات سن کر انہیں کلمہ خیر سے یاد فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں محسوس ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رائے پوچھ رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدے کیے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سننے اور اسے بجا لانے کے پیمان باندھے ہیں۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم جنگ کے گھمسان میں صبر کرنے والے ہیں۔ دشمن میں سے مقابلے کے وقت ہم سچے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بس اللہ کی برکت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو جائیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے پاکیزہ اور مجاہدانہ جذبات و کلمات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روانہ ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ باخدا میں قوم کفار کے مقتولوں کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ مجلس مشاورت انجام پذیر ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے مقابلے کے لیے چلنے کی دعوت دی، اور وہاں سے روانگی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں پہنچے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی یہ تھی کہ فوج کے ہر حملے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افسر مقرر فرماتے ان سے کہتے کہ کفار مکہ آگے بڑھیں اور اتنی دور پہنچ جائیں تو ان پر سنگ باری کی جائے، اور جب قریب آ جائیں تو تیر اندازی شروع کی جائے۔ اگر مشرکین یکلخت حملہ کر دیں تو انہیں آگے بڑھنے دینا، اور جب یقین ہو جائے کہ تمہارے تیر کارگر ہوں گے تو اس وقت انہیں
تیروں کا نشانہ بناؤ، جب وہ مزید قریب ہو جائیں تو نیزوں سے کام لینا، اور جب وہ تلوار کی زد میں ہوں تو تلوار سے حملہ آور ہونا۔ ان ہدایات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ غیر دانش مندی اور گھبراہٹ میں کوئی اقدام نہ کیا جائے، بلکہ جس وقت ہتھیار کے استعمال کا موقع ہو اسی وقت اسی سے کام لیا جائے۔ جوش و جذبات میں آ کر جنگ میں پہل نہ کی جائے، حملہ اسی وقت کیا جائے جب حکم دیا جائے۔ دوسری طرف جنگ بدر میں خواتین کے سپرد صرف بعد از جنگ مرہم پٹی کی ذمہ داری ہی نہ تھی، بلکہ جنگ کے دوران تیر اندازوں کے گرنے والے تیر اٹھا کر تیر اندازوں کو پہنچانے اور جنگ کرنے والے پیاسوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی ان کے سپرد تھی۔ مجاہدین کو یہ ہدایت تھی کہ وہ دشمن کی عورتوں کو قتل نہ کریں۔ صف بندی اور اس کے معائنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ فصاحت و بلاغت میں بے نظیر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا شرف بتایا اور سب سے بڑی عبادت قرار دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخ ساز خطبہ مجاہدین بدر کا مورال بلند کرنے، ان کی جرأت و شجاعت، دین پر استقامت اور اللہ کی راہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا سبب بنا۔ بلا شبہ غزوہ بدر کو اسلام کی پوری عسکری تاریخ میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ میدان بدر میں جہاں بدر کے میر کارواں سرور کائنات سالار اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و استقامت کی عظیم تاریخ رقم کی، وہیں یہ تاریخ ساز غزوہ کفر و اسلام کا فیصلہ کن معرکہ بھی ثابت ہوا۔ یوم الفرقان یعنی یوم بدر در حقیقت اسلام کی عظمت و سربلندی کا مظہر اور بدر کی فتح اسلام کی عالمگیر ترویج اور اشاعت کا دریچہ ثابت ہوئی۔ دوستو، یہ تھی غزوہ بدر کی چند محرکات۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔